آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے 5 امیر ترین انسان جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں۔ ایلون مسک ایک بزنس مین ہے جو کہ اس وقت دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ وہ الیکٹرک کار سے لے کر خلائی تحقیق تک دنیا کو بدلنے کے مشن پر کام کر رہا ہے۔ لیکن ایلون مسک آخرکار ہے کون؟ آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا جنم 28 جون 1971 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں ہوا۔ اس کو ٹیکنالوجی کا بہت شوق تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے اپنا پہلا سافٹ ویئر جس کا نام بلاسٹر ہے اس کو فروخت کیا، لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ امریکہ منتقل ہونے کے بعد ایلون مسک نے زپ2 اور بعد میں X.com کی مشترکہ بنیاد رکھی جو بعد میں پے پال بن گئی۔ وہ ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 2004 میں اس نے ٹیسلا موٹرز کو جوائن کیا جس کا مقصد آٹو میں انقلاب لانا تھا۔ اسپیس ایکس نے خلائی سفر کو سستا بنانے کی کوشش کی۔ 2008 میں ٹیسلا نے روڈسٹر کو ریلیز کیا جس سے پتہ چلا کہ الیکٹرک کار بیسٹ پرفارمنس کے ساتھ سٹائلش بھی ہو سکتی ہے۔ فالکون 1 اسپیس ایکس کا پہلا جہاز تھا جو کہ آربٹ تک پہنچا۔ ایلون مسک کی نظر صرف الیکٹرک کارز اور راکٹس پر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ نیورل لنک کے پیچھے ہے جس کا مقصد اے آئی کو دماغ کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کے علاوہ بورنگ کمپنی جو زمین کے نیچے ٹریفک کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ایلون مسک کی نیٹ ورتھ $221 بلین ہے۔ جیف بیزوس ایک امریکن بزنس مین اور انویسٹر ہے۔ یہ امیزون کا CEO اور فاؤنڈر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے۔ اس کا جنم 12 جنوری 1964 کو البوکرک نیو میکسیکو میں ہوا۔ اس کو ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا بہت شوق تھا۔ اس نے 1986 میں پرنسٹن یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ پھر اس نے 1986 سے 1994 تک مختلف شعبوں میں وال اسٹریٹ پر کام کیا۔ پھر 1994 میں اس نے Amazon.com کی بنیاد رکھی جو کہ کتابوں کی ایک آن لائن دکان تھی جس کو وہ اپنے گراج سے آپریٹ کرتا تھا۔ اس کا مقصد ایسی کمپنی بنانا تھا جو کہ کتابوں کے ساتھ ہر چیز کو آن لائن بیچنا چاہتا تھا۔ Amazon نے بہت ہی جلد کتابوں کے ساتھ الیکٹرانکس اور کپڑے بھی بیچنا شروع کر دیے۔ Amazon نے جلد ہی ای کامرس میں انقلاب برپا کر دیا۔ Amazon ویب سروسز ایک طرح کی گیم بن گئی جو دنیا بھر کے کاروباروں کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن بیزوس یہاں تک نہیں رکا۔ اس نے 2000 میں بلیو اوریجن خلائی سفر کو مزید سستا بنانے کے ساتھ ایک خلائی ریسرچ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس نے میڈیا میں انویسٹ کیا اور 2013 میں واشنگٹن پوسٹ کو خرید لیا اور مختلف خلائی کاموں کی حمایت کی۔ بیزوس نے 2021 میں Amazon کے CEO پوسٹ سے ریزائن کر دیا، لیکن ٹیکنالوجی، کامرس اور خلائی تحقیق میں ان کے اثرات گونجتے رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جیف بیزوس کی نیٹ ورتھ $197.7 بلین ہے۔ بل ارنالڈ ایک فرینچ بزنس مین، انویسٹر اور آرٹ کلیکٹر ہے۔ یہ LVMH کا CEO ہے۔ اس کا جنم 5 مارچ 1949 کو فرانس کے روبیکس میں ہوا۔ اس کا جنم ایک ایسے خاندان میں ہوا جو کہ کاروباری لوگ ہیں۔ ان کے والد کنسٹرکشن کمپنی کے مالک تھے اور یہی سے اس نے کاروبار کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ ارنالڈ نے پیرس کی یونیورسٹی ایکول پولی ٹیکنیک سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد ارنالڈ نے اپنے والد کی کمپنی میں شامل ہو کر اپنے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو بڑھانا شروع کیا۔ لیکن 1980 میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب ارنالڈ نے لگژری گڈ مارکیٹ میں اپورچونٹی دیکھی۔ اس نے کرسچن ڈائلر کی ملکیت والی مالیاتی کمپنی حاصل کی۔ اسے LVMH بنانے کے لیے ایک قدم کے طور پر استعمال کیا۔ ارنالڈ کی قیادت میں LVMH نے تیزی سے ترقی حاصل کی، جس نے لوئس وٹون اور ہینیسی جیسے بڑے برانڈز کو حاصل کیا، اور آج LVMH 70 سے زائد برانڈز کا حامل ہے، جس میں فیشن، کاسمیٹکس، جیولری اور یہاں تک کہ وائن اور اسپرٹ بھی شامل ہے۔ ارنالڈ کی کاروباری ذہانت نے نہ صرف اسے امیر بنایا بلکہ آج اس کا نام دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں لیا جاتا ہے۔ لیکن جو چیز ارنالڈ کو الگ کرتی ہے وہ صرف اس کا پیسہ نہیں بلکہ اس کا پیشن ہے آرٹ کے لیے اور LVMH کے تحت برانڈز کے معیار کو برقرار رکھنا ہے۔
ایک رپورٹ کے مطابق برنارڈ ارنالڈ کی نیٹ ورتھ $182.4 بلین ہے۔ مارک زکربرگ ایک امریکن بزنس مین ہے جو فیس بک کا CEO اور فاؤنڈر ہے۔ اس کا جنم 14 مئی 1984 کو وائٹ پلینز نیو یارک میں ہوا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اسے کمپیوٹر سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے مڈل اسکول میں پروگرامنگ کی اور جب تک ہائی اسکول میں پہنچا اس نے سائنیپس میڈیا پلیئر بنا لیا تھا جس نے AOL اور مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیوں کی توجہ حاصل کی۔ مارک نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں اس نے پروگرامنگ ایکسپرٹ کے طور پر بہت شہرت حاصل کر لی تھی۔ 2004 میں اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر فیس بک کا آغاز کیا، ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ جو پہلے صرف اس کے طلباء تک محدود تھی، یہ بعد میں دوسری یونیورسٹیز تک پھیل گئی، پھر سب عام لوگوں تک بھی یہ سائٹ پہنچ گئی۔ 2012 تک اس کے دنیا میں 1 ارب یوزر تھے، جہاں پر مارک کو شہرت تو حاصل ہوئی لیکن ساتھ میں چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا، جیسے کہ پرائیویسی کنسرنز، غلط معلومات اور سیاست میں کردار۔ فیس بک سے باہر مارک اپنی انسان دوست کوششوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ 2015 میں مارک اور اس کی بھائی پرسکیلا چین نے چین زکربرگ انیشیٹو کی بنیاد رکھی، جس نے اپنی زندگی بھر میں اپنے فیس بک کے 99% شیئرز کو تعلیم، صحت جیسے کاموں کے لیے عطیہ کرنے کا وعدہ۔ آگے دیکھتے ہوئے مارک ورچوئل ریئلٹی اور AI جیسے منصوبوں کے ساتھ وہ ڈیجیٹل تجربات کی اگلی لہر کو تشکیل دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مارک زکربرگ کی نیٹ ورتھ $159.2 بلین ہے۔ لیری پیج ایک امریکن بزنس مین، کمپیوٹر سائنٹسٹ اور گوگل کا CEO ہے۔ اس کا جنم 26 مارچ 1973 کو لانسنگ مشیگن میں ہوا۔ اس کے والدین کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور تھے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ لیری پیج نے ٹیکنالوجی میں دلچسپی کیسے پیدا کی۔ اس نے 1995 میں مشیگن یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ اور بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ یہ اسٹینفورڈ میں ہی تھا کہ لیری پیج نے سرجی برین سے ملاقات کی اور انہوں نے مل کر سرچ انجن کا ایک نیا تصور تیار کیا، ابتدائی طور پر بیک رب کہا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ نے بینک لنکس کی تعداد اور معیار کی بنیاد پر ویب صفحات کی درجہ بندی پر توجہ دی۔ 1998 میں انہوں نے اپنے پروجیکٹ کا نام گوگل رکھ دیا اور CEO لیری پیج کی قیادت میں گوگل تیزی سے تلاش سے آگے بڑھی۔ کمپنی نے گوگل ایڈورڈز، گوگل میپس، Gmail جیسی خدمات شروع کی۔ 2015 میں گوگل نے الفابیٹ LLC کی تشکیل کی جو اپنے مختلف کاروباروں کے لیے ایک ہولڈنگ کمپنی ہے، جس میں پیج بطور CEO تھا۔ لیری پیج اور اس کی وائف لوسینڈا ساؤتھ برتھ نے تعلیم اور عالمی صحت کے اقدامات سمیت مختلف مقاصد کے لیے لاکھوں روپے کا عطیہ دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق لیری پیج کی نیٹ ورتھ $139 بلین ہے۔